ایک ہفتے میں ہمارے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے کتنے ججز کے بچے اس لیے باہر چلے گئے ہیں کہ ان کو تھریٹ آیا۔ کل 10ویں سباق تھی اور تاریخ پہ تاریخ کل سب سے زیادہ مایوسی اس لیے ہوئی کہ صوبے کی ایک بڑی عدالت کے بڑے جج نے کل 10 دن کی ڈیٹ ڈال دی۔ اس پہ ہم تھوڑا سا مضطرب ہیں۔ ہمیں آئین کی تو بات ہی نہ کریں صاحب، آئین تو بالکل آئین سے بات آگے نکل چکے ہیں۔ آئین پروٹیکشن دیتا ہے نا، تو اس وقت آئین معطل ہے۔ اگر آئین معطل ہے تو آزادی اظہار ہے ہی نہیں۔ آزادی اظہار کا لفظ استعمال کرنا ایسی ہے جیسے اندھے کو دیا دکھانا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ گلوبل پاکستان دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ عبداللہ ملک صاحب موجود ہیں۔ عمران ریاض کی سماعت ہوئی ہے اور یہ بھی کافی جذباتی ہو گئے کمرہ عدالت میں، اور انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ اب جو ہے وہ پانی سر سے گزر رہا ہے، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا انہوں نے اب لائن آف ایکشن بنایا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم 1 ماہ جو ہے وہ ہم نے صبر کیا، لیکن اب جو ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ جی ملک صاحب، اب کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل 10ویں سباق تھی اور تاریخ پہ تاریخ کل سب سے زیادہ مایوسی اس لیے ہوئی کہ جب آئی جی پنجاب صاحب ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو لائے تھے اپنی سفارش کے لیے، اپنی مدد کے لیے، انہیں تھا کہ 5 دن ہو گئے تھے، کورٹ میں پینڈنگ کیس تھا اور کل کے لیے فکس تھا، تو شاید کورٹ ہمارے ساتھ کوئی ظالمانہ سلوک کرے یا کوئی وکلا میں سے جو پٹیشن میں سے کوئی جذباتی ہو جائے، تو واقعی ہم جذباتی ہوئے۔ ہم نے عدالت سے کہا کہ یہ جو آپ کو کاغذات دکھا رہے ہیں، یہ میٹنگ پہ میٹنگ کا جو تذکرہ کر رہے ہیں، یا گپ شپ ہوئی اور گئے، میٹنگ ہوئی، پھر وہاں پہ آئی ٹی بھی ہوئی، ٹی بریک بھی ہوئی اور واپس آ گئے، کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لولی پاپ ہے۔ ایک انسانی جان جو آرٹیکل 4 ہے، جو کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی موومنٹ، اس کی لبرٹی، اس کی باڈی، اس کی ریپیوٹ کی حفاظت کرے گی، اور اس کی باڈی کو ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ پچھلی دفعہ بھی آئی جی صاحب کو یہ آرٹیکل پڑھوایا گیا تھا، عدالت نے کہا پڑھیں، جو کونسل کہہ رہے ہیں، تو کل بھی دیکھنا عدالت کو بتایا گیا کہ آئی جی پنجاب صاحب ایک تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں۔ ہر پیشی کے بعد کہا، میں پہلے تو یہ بات کی کہ جناب کورٹ کی تعظیم تکریم کے ساتھ ہماری تکریم وابستہ ہے، تو عدالت بھی تھوڑی جذباتی ہو گئی اور ان کو یہ ایسا لگا کہ شاید ہمیں کوئی تھریٹ کرتا ہے، تو میں نے کہا نہیں جناب، آئین کی کتاب اٹھا کر کہا کہ ایک نئی شک اس میں شامل ہو گئی ہے، وہ کیا ہے جی؟ پریس ریلیز، پریس کانفرنس۔ یہ تو میں نے کہا ہمارے آئین میں تو نہیں لکھا ہوا، یہ کہاں سے ایک نئی چیز آ گئی ہے؟ کی وہ تحفظ کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے آئین کی۔ اس کے بعد مختلف قسم کے لوگ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، وفاقی وزراء، آئی جی پنجاب، باقی جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، وہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں کہ جناب ان کے تو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس اویلیبل ہیں۔ اب وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سارے صحافیوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں۔ یہ اس تعلق رکھتا ہے، یہ تو تمام کیسز اسی نوعیت کے 9 مئی کے حوالے سے یہ ریلیٹ کرتے ہیں نا، ان پہ سب جوڈس میٹر پہ کسی قسم کی بات کرنا توہین عدالت کے ضمن میں آتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب کیا آپ کا لائن آف ایکشن ہے؟ اب تو 1 ماہ ہونے کو ہے اور عمران ریاض جو ہے وہ احتجاج بھی آپ نے کیے، آپ نے قانون کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، آپ انصاف کے لیے سب سے صوبے کی بڑی دہلیز پر بھی آئے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی مثبت پیش رفت، یعنی یہ کہیں کہ کوئی ایک ایسا کلو نہیں ملا جس سے یہ کہا جا سکے کہ عمران ریاض کہاں پر ہیں، یا عمران ریاض جو ہیں وہ خیر و عافیت سے ہیں، یا عمران ریاض کو کب تک پیش کیا جائے گا۔ تو اب آپ کا کیا؟ دیکھیے، صوبے کی ایک بڑی عدالت کے بڑے جج نے کل 10 دن کی ڈیٹ ڈال دی۔ اس پہ ہم تھوڑا سا مضطرب ہیں، ہمیں فکر مندی ہے کہ ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے اور فنڈامنٹل اس کے رائٹس ہیں، اس کا مسئلہ ہے، تو عدالت نے اتنی لمبی ڈیٹ کیوں دی ہے؟ اور پھر کہا کہ جی ایک نئی باڈی بن گئی ہے، اس میں جو پٹیشنر ہیں وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، اپنی انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ اور طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ ایک تو ہم انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، ہم انہیں انوالو کریں گے، جس طرح حکومت کہتی ہے کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہو رہا، تمام چیزیں ٹھیک ہیں، دبایا ہوا ہے، میڈیا کو دبایا ہوا ہے، آزادی اظہار کو دبایا ہوا ہے، ہماری جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہمارے انسانی حقوق کے پروٹیکٹ کر کے، وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا احتجاج کرنا پڑے گا، اور اس میں جو سوٹیبل پلیس ہے ہماری لبرٹی کی، لبرٹی ویسے بھی ایک لبرٹی کا ایک ایسا اٹریکٹیو لفظ ہے، سول لبرٹیز کا، ہم وہیں پہ احتجاج کرتے ہوتے ہیں، اور پھر ہم پورے لاہور کو دعوت دیں گے کہ وہ بیدیے کے آزادی اظہار کے ساتھ مطلب اب جو معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اب جو صحافی ہیں نا، عام برین ڈرین تو ہو ہی رہا تھا، نوجوان جا رہے تھے، انجینئرز، ڈاکٹر سب چھوڑ کر جا رہے تھے، اب جو صحافی ہیں وہ بھی جو ہے وہ ملک چھوڑنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ علی ممتاز جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، آفتاب اقبال صاحب دبئی جا چکے ہیں، جو نامور یوٹیوبرز تھے جو ڈیجیٹل کانٹینٹ کرتے تھے وہ پہلے ہی جو ہے وہ باہر چلے گئے، جس میں مخدوم شہاب الدین ہے، نجم الحسن باجوہ ہے اور دیگر بہت سے لوگ۔
کیا سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کو کس حد تک دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو صحافی جس کے بارے میں جس کا کام ہی یہ ہے کہ بولنا ہے اور جو ہے وہ بتانا ہے، اختلاف رائے رکھنا ہے، یا آپ کی رہنمائی کرنی ہے، یا آپ نے کوئی بھی کسی کا مکتب فکر کی نمائندگی کرنی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات کی آزادی اظہار کی، اور وہ ہمیں آئین دیتا ہے۔ اس وقت آئین عملی طور پر معطل ہے۔ آئین کی تو بات ہی نہ کریں صاحب، آئین تو بالکل آئین سے بات آگے نکل چکے ہیں۔ آئین پروٹیکشن دیتا ہے نا، تو اس وقت آئین معطل ہے۔ اگر آئین معطل ہے تو آزادی اظہار ہے ہی نہیں۔ آزادی اظہار کا لفظ استعمال کرنا ایسی ہے جیسے اندھے کو دیا دکھانا۔ دیکھیے، میں آپ کو کیٹیگوریکل کہہ رہا ہوں، فیکٹس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کسی ادارے کو اس فیکٹ سے اختلاف رائے میری بات سے، تو وہ جا کر ایئرپورٹ سے FIA سے کنفرم کر لے کہ موجودہ پچھلے ایک ہفتے میں ہمارے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے کتنے ججز کے بچے اس لیے باہر چلے گئے ہیں کہ ان کو تھریٹ آیا۔ تو ہم اگر اپنی عدالت کے بچوں کا دفاع نہیں کر سکتے اور عدالت اپنے بچوں کا دفاع نہیں کر سکتی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے بچے جو ہیں وہ سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے باہر، کسی کو اگر اس بات پہ اختلاف رائے ہے اور کوئی بہت بڑی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی IG کہتا ہے کہ جی نہیں جی ہیومن رائٹس والے جھوٹ بولتے ہیں، پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، تو بھائی وہاں سے FIA سے پتہ۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آفتاب اقبال کا باہر جانا اس ملک کے لیے جو ہے وہ کتنا نقصان اقبال کا ریسنٹلی علی ممتاز گئے ہیں، اور بہت سے دوستوں کا آپ نے نام لیا ہے، اور بہت سارے پہلے بھی موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے لیے پاکستان میں جگہ تنگ کی جا رہی ہے، سول سوسائٹی کے لیے اسپیس شرنک کی جا رہی ہے۔ آج یہاں پہ ایک سیمینار بھی ہو رہا ہے، آپ اس میں تقریر سن لیجیے گا کیا کہتے ہیں۔ اگر اعتزاز احسن جیسے ایک لیجنڈری ایک وکیل کی ہیومن رائٹس کے چیمپئن، ان کی ایک بات کو میڈیا پر نہیں چلایا جا سکتا، تو اس سے زیادہ میڈیا پر آزادی پر قدغن کیا ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، جو فیکٹس اویلیبل ہیں۔ یہ تو ایک اندھے سے بھی آپ پوچھیں گے نا، نبینا سے یا جس کی کانوں کی سماعت نہیں، تو وہ بھی آپ کے اشاروں میں کہے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم بھی آپ کو زبان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ صرف لولی پاپ ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہر طبقہ تقسیم ہوا ہے۔ ہم بطور لائر کمیونٹی ہم تقسیم ہیں، ہم بطور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہم تقسیم ہیں۔ ہم کسی کے لیے آواز کچھ اٹھاتے ہیں، کسی کے لیے کچھ اٹھاتے ہیں۔ کیا ہماری ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنیں ہیں، HRCP ہے، کیا کھل کر سامنے آئے ہیں؟ آج ہمیں واقعی آسمہ جنگیر ہماری استاد بھی تھی، وہ یاد آ رہی ہیں، کم از کم وہ آپ بھی ان کی تنقید کرتے جی تھے؟ میں کرتے تھے، لیکن آج ہمیں وہ یاد آ رہی ہے کہ لیکن ان کا جو ڈائریکشن تھی، ان کا جو ایک طرز عمل تھا، ان کا جو ایک اسٹینڈ تھا، وہ بڑا فرم تھا اور وہ صحیح تھا۔ وہ ان کے خدشات آج درست ثابت ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں آزادی اظہار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک ایسا میں سمجھ، بلکہ وہ جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کو خود نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ایک ملک کا وزیر اعظم لا علم ہے کہ اس کے ملک میں جو کسٹوڈین ہے ہمارے رائٹس کا، جو چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کا، جنگل کا قانون ہے، اور قانون آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اوپر کتنی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ عمران ریاض کا کیس آپ کے سامنے ہے، باقی دیگر جو کیسز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو عبداللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہمارا دائرہ کار ہے احتجاج کا وہ وسیع کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں ان کو جو ہے وہ عمران ریاض کے کیس میں جو ہے وہ فریق بنایا جائے گا، وہ فریق بنیں گی تاکہ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔